أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا آپ نے دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل وہ پھینکتے تھے ان پر پتھر کھنگر والی مٹی کے، فجعلہم کعصف مأکول تو بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی سورۃ الفیل مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں اور یہ سورت ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو عرب میں بہت مشہور تھا اور بچے بچے کو اس کا علم تھا۔ ہوا یہ کہ یمن کے عیسائی بادشاہ ابرہہ نے ایک کلیسا بنایا اور اس کو بہت شاندار اور خوبصورت عمارت کی شکل میں تیار کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ شریف کا حج چھوڑ دیں اور ہمارے اس کلیسا کا حج آ کر کیا کریں اور اسی کا طواف کریں اور اسی میں عبادت کریں، مگر عربوں میں اس چیز کے باعث اشتعال پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ چنانچہ ایک قریشی نوجوان نے وہاں جا کر پاخانہ کر دیا اور اس کو کلیسا کی دیواروں پر مل دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے کلیسا کو آگ لگا دی۔ بہر صورت ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں عربوں کے اس دینی مرکز کو ختم کر کے ہر طرف اپنے ہی کلیسا کی روب اس کا قائم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ 60,000 کا لشکر لے کر چلا، 13 ہاتھی اس کے ساتھ تھے اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود۔ راستے میں کچھ عرب قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ شکست کھا گئے اور جب یہ طائف میں پہنچا
تو بنو ثقیف کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب یہ ہمارے بت لات کو بھی یہ توڑ دے گا. تو انہوں نے اس سے ملاقات کی ایک وفد کی صورت میں اور کہا کہ دیکھیے آپ جس گھر کو گرانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آگے ہے، 80-90 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، تو آپ ہمارے بت کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے ساتھ ایک گائیڈ روانہ کر دیتے ہیں جو آپ کو مکہ مکرمہ کا راستہ دکھائے گا اور بیت اللہ کا راستہ بتائے گا. اس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جب مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا تو اس کی موت آ گئی اور وہیں اس کو دفن کر دیا گیا. چنانچہ عرب لوگ اس کی قبر پر بڑے عرصے تک پتھراؤ کرتے رہے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے عیسائیوں کے لشکر کی رہنمائی کی تھی بیت اللہ کو گرانے کے لیے. تو جناب عبد المطلب جو بڑی ہی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے اور بڑے وجیح و وسیم تھے، ان کے بھی 200 اونٹ انہوں نے اغوا کر لیے، چوری کر لیے، اور باقی عربوں کے بھی جو اونٹ چر رہے تھے ان سب کو اپنے قبضے میں کر لیا. سردار عبد المطلب ابرہہ سے ملے، وہ ان کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہاں عبد المطلب کہو کس لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ آپ کے لشکر نے پکڑ لیے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. کہا عبد المطلب میں تو تمہیں بڑا ذہین اور بڑا عقل مند انسان سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو بڑی چھوٹی بات کی. جس گھر کے اوپر تمہاری ساری تجارت کا اور تمہارے امن و سکون کا انحصار ہے اس کو ہم گرانے کے لیے آئے ہیں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو. جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہمیں اس کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ عرب تھوڑے تھے، یہ سارے قریشی مل کر اور ان کے جو حمایتی قبیلے تھے وہ سب مل کر جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر جمع کر سکے تھے، تو 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور جناب عبد المطلب اور دیگر قریشی سردار وہ بیت اللہ شریف میں آئے اور انہوں نے آ کر بڑی لمبی لمبی دعائیں کی اور کہا کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں مگر آپ تو کمزور نہیں ہیں. آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت کریں اور جس طرح بھی ممکن ہو اپنے گھر کو ان حملہ آوروں سے بچائیں. یہ کہہ کر عبد المطلب نے کہا کہ اے مکے والو، تم لوگ اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑوں میں چلے جاؤ تاکہ جب لشکر شہر میں داخل ہو تو تمہارا قتل عام نہ ہو. اب اللہ پاک نے اپنا پروگرام شروع کیا اور وہ جو ہاتھی تھا محمود وہ بیٹھ گیا زمین پر. اس کو انہوں نے سوئے مارے، ڈنڈے مارے، حتیٰ کہ زخمی کر دیا، مگر اس نے اٹھنے کا نام نہ لیا. جب اس کو جنوب یا شمال یا مشرق کی طرف چلاتے تو وہ چلنے لگتا، لیکن بیت اللہ شریف کی طرف اگر چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا اور ہلنے کا نام نہ لیتا. اسی دوران بحر احمر سے کچھ پرندے آئے، ان کی چونچ میں ایک کنکری اور پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں انہوں نے اس لشکر پر گرا دیں.
اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ مٹر کے دانے کے برابر سیاہ سرخی مائل کنکری تھی جو مٹی سے پکے ہوئے پتھر کھنگر کی بنی ہوئی تھی. بعض نے کہا یہ بکری کی مینگنی کے برابر تھی، بعض نے کہا چرغوزے کے برابر تھی، لیکن بہرحال اس کا سائز چھوٹا ہی تھا. یہ کنکری ابرہا کے لشکر میں جس آدمی کو لگتی اس کو شدید جسم پر خارش شروع ہو جاتی، اور جب وہ خارش کرتا تو اس کا جسم گل کر نیچے گرنا شروع ہو جاتا، اس کا خون اور اس کا گوشت یہ ڈھلنے لگتا اور نیچے گرنے لگتا. کچھ تو وہیں مر گئے اور کچھ واپس بھاگے اور رستے میں مرے. خود ابرہا بھی مکہ مکرمہ میں نہیں مرا، اور ایک گائیڈ ان کے ساتھ تھا نفیل خصامی، اس کو سارے ڈھونڈنے لگے. نفیل کو بلاؤ، واپسی کا راستہ بتائے. اس نے کہا کہ واپسی کا راستہ اب نہیں، اب تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہو، اب تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تم یہیں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. یہ واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا، جبکہ حاجی سارے کے سارے واپس جا چکے تھے، اور محرم کے بعد 50 یا 55 دن کے بعد ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی. آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اس واقعے کا قریشیوں پر ایسا اثر ہوا کہ 360 بت بیت اللہ شریف میں موجود تھے، مگر انہوں نے کسی بت سے مدد نہیں مانگی. جب مشکل آ پڑی تو خالصتاً اللہ کو پکارا، اور نہ صرف اس موقع پر اللہ کو پکارا بلکہ 10 سال تک اس کے بعد بھی صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور کسی بت کو پوجنے کا انہوں نے نام نہیں لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اس واقعے کو صرف 40-45 برس گزرے تھے، اور عرب کے بچے بچے کو یہ معلوم تھا کہ اصحاب الفیل سے مراد کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس لیے اللہ پاک نے تفصیل نہیں بیان کی، مختصراً اشارات میں اس واقعے کو بیان فرمایا. فرمایا الم ترى، اس کا معنی ہے الم تعلم، اے میرے حبیب کیا آپ نے جانا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی خفیہ تدبیر کو اللہ نے بیکار نہیں کر دیا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو علی الاعلان 60,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، تو وہ خفیہ تدبیر کیا تھی جس کو اللہ پاک نے ناکام بنایا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دراصل ان کی پلاننگ یہ تھی، جو ان کے دل میں برا ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کو گرا کر عربوں کی جو قیادت اور سیادت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس تجارت پہ قبضہ کر لیا جائے جو مکہ والے شام اور مصر کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی، جو بیت اللہ شریف کو گرانے کے ناپاک ارادے کے پیچھے ان کے دل میں جو خواہش تھی. تضلیل کا معنی ہے گمراہ کر دینا، بھٹکا دینا. فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا بیکار ہے، بے اثر ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ.
ہمارے ہاں اردو زبان میں جو ایک خاص قسم کے پرندے کو جو چڑیا کی طرح ہوتا ہے اس کو ابابیل کہا جاتا ہے. آیت کریمہ میں وہ پرندہ مراد نہیں ہے، بلکہ ابابیل کا معنی ہے جھنڈ در جھنڈ، گروہ در گروہ، انبوہ در انبوہ. بہت بڑی تعداد میں پرندے آئے، اور یہ لفظ واحد اور جمع سب کے لیے ابابیل ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اہل لغت نے اس کا واحد بھی بیان کیا ہے، وہ ہے ابالتن. بہر صورت ابابیل سے مراد وہ چڑیا نہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے، بلکہ ابابیل کا مطلب ہے پرندے جو بڑے بڑے گروہوں اور جھنڈوں کی شکل میں آئے اور انہوں نے دشمنان خدا پر سنگ باری کی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر سجیل کے پتھر پھینکتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ فارسی لفظ سنگ اور گل کا معرب ہے، یعنی سنگ اور گل کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے سنگیل. اور عربی میں گاف تو ہوتا نہیں، اس لیے اس کو جیم سے بدل دیا گیا اور سجیل بنا دیا. تو فرمایا کہ یہ ایسے پتھر ہیں جو آتش فشاں پہاڑوں کے ارد گرد کالے رنگ کے پتھر بالعموم دیکھے جاتے ہیں، اس طرح کے یہ پتھر تھے. فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ پاک نے ان کو بھوسے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. عصف کہتے ہیں اس چھلکے کو جو غلے کے اوپر ہوتا ہے. فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اللہ پاک نے غلہ اگایا جس کے اوپر چھلکا بھی ہوتا ہے اور بیج بھی ہوتا ہے. تو وہ چھلکا جسے بھوسا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. کھایا ہوا بھوسا کیا ہوتا ہے؟ وہ لید بنتی ہے جانوروں کی. تو اللہ پاک الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ شائستگی کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے لید کہنے کی بجائے کھایا ہوا بھوسا فرمایا کہ ان کو ہم نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح یعنی لید کی طرح بنا دیا، اور وہ چورا چورا ہو کر زمین پر بکھر گئے اور اللہ کے دشمن ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوئے. ترجمہ ایک بار. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ در جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر پھینکتے تھے پتھر کھنگر کے بنے ہوئے. فجعلہم کعصف مأکول، تو بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.